کل میں نے وہ جو ڈی آئی جی صاحب تھے لاہور کے سی آئی اے کے ملک لیاقت صاحب، کیپٹن ریٹائرڈ ملک لیاقت صاحب، پاکستان کا ایک میڈیا ہاؤس، وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل کا سنگی بیلی اور پارٹنر، اور اس ڈی آئی جی کو 2 منٹ میں، یعنی کہ ایک فون کال میں اس کو جناب او ایس ڈی کر دیا گیا۔ روزنامہ دنیا ہے جو ایک ڈی آئی جی کو ڈکار گیا ہے، یا دنیا نیوز نیٹ ورک، ڈاکٹرز ہسپتال میں مار دھاڑ کے لیے پولیس اہلکاروں کو فوری پہنچنے کا کہا گیا، یعنی یہ پرسنل سرخی ہے۔ تو یہ سر بڑے ظالم لوگ ہیں، ظالم اس لیے ہیں کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے سارے ایشو کے اوپر، یار کوئی پوچھنے والے نہیں ہے گا، یار پیسہ پیسہ پیسہ، اللہ معاف کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبریں بڑی مزے کی ہیں، لیکن وہ ایک معاملہ یہ ہے کہ کچھ دوست آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی ذات جیسے ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کی ذات کا ہی ایک حصہ ہوتے ہیں۔ تو ان کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، لیکن صحافت کی مجبوری یہ ہے کہ آپ کو اس کے باوجود کسی ایسے دوست سے بھی کوئی انفارمیشن ملے تو آپ کو ایک کاؤنٹر چیک کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہے کہ بات بالکل درست ہے جو میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کل میں نے وہ جو ڈی آئی جی صاحب تھے لاہور کے سی آئی اے کے ملک لیاقت صاحب، کیپٹن ریٹائرڈ ملک لیاقت صاحب، ان کا احوال آپ کو سنایا تھا کہ پاکستان کا ایک میڈیا ہاؤس، وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل کا سنگی بیلی اور پارٹنر، اور اتنا طاقتور کہ ایک ڈی آئی جی کو منٹوں میں، اور ایک ایسا ڈی آئی جی جس کا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں ایک ہاسپٹل کے اندر پڑا ہوا ہے، اور وہ اس ہاسپٹل والے اس کے والد کے ساتھ مطلب کیئر نہیں کر رہے۔ وہ جو ایک ہوتی ہے نا، ایک کیا اس کو کہیں گے، پروفیشنل ایک کیئر ہوتی ہے، وہ نہیں کر رہے۔ اسی کے اوپر جھگڑا تھا، اور اس ڈی آئی جی کو 2 منٹ میں، یعنی کہ ایک فون کال میں اس کو جناب او ایس ڈی کر دیا گیا، معطل کہہ لیں، او ایس ڈی کہہ لیں، آپ جو اس کو کہنا چاہیں، یعنی کہ ایگزیکٹو۔ یہ میں نے پورا جو کیس بتایا تھا آپ کو، وہ یہ تھا کہ ریاست کے اندر جو جنگل کا قانون ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوگا وہی سروائیو کرے گا۔ تو ورنہ تو ریاست اور جو قانون جو بنائے گئے ہیں وہ تو غریبوں کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک طاقتور سے، غریبوں سے مراد یہ ہے کہ ایک طاقتور سے ایک کمزور آدمی کو بچانے کے لیے ہوتا ہے قانون۔ ریاست اسی مرض کی دوا ہے، قانون اس مرض کا علاج ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ ڈی آئی جی ہیں، آپ کے اوپر کوئی بڑا بزنس مین آ گیا ہے، کوئی بڑا مافیا آ گیا، آپ فارغ ہیں۔ آپ سپاہی ہیں، آپ کا پالا ڈی آئی جی سے پڑ گیا ہے، آپ سپاہی فارغ ہیں۔ اسی طرح ایک عام شہری جو ہے وہ، اسی لیے اس کا پاکستان کے سسٹم اور قانون کے اوپر یقین نہیں ہے، اور اسی لیے پاکستان یہ جو ہوتا ہے نا لتر پریڈ ماحول جو ہوتا ہے، ہر وقت کے جوتے کھا رہے ہیں ہم۔ آپ تھوڑا سا، میں یہ الفاظ سخت ہیں لیکن اس پر غور کیجئے۔ میں نے کل وہ ولاگ جو کیا، اس کے بعد وہ جو کمنٹس ہوتے ہیں اس میں بڑی خوبصورت، تو خیر نہیں کہنا چاہیے، دلچسپ باتیں لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے، اور کچھ جو ہیں وہ لوگوں نے مطلب وہ کہہ لیں کہ جو ہاسپٹلز میں جو لواحقین ہیں لوگوں کے، انہوں نے کچھ ویڈیوز جو تھی وہ میں نے کل بھی آپ کے ساتھ کہا تھا کہ وہ ہمارے پاس ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر پروڈیوسر صاحب وہ شیئر کر دیں تو وہ بھی سن لیں آپ۔ وہ تھوڑی وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کاپی رائٹس کی وجہ سے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے، یا تو ہم نے خود ریکارڈ کی ہو تو پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ تو وہ بھی ہے۔ اور پھر وہ جو میرے ایک بہت عزیز دوست نے، جو یوں سمجھے کہ میرے لیے اتنا ہی تھا کہ اس نے کہہ دیا تو بات ٹھیک ہے، اس کے پرسنل ایکسپیرینس میں تھا، اس نے مجھے ایک واقعہ شیئر کیا ڈاکٹرز ہاسپٹل کا، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان سب سے پہلے جو روزنامہ دنیا ہے جو ایک ڈی آئی جی کو ڈکار گیا ہے، یا دنیا نیوز نیٹ ورک، کہ اس کی جو لگائی ہوئی خبر ہے، اور جو کل میں نے آپ کو جو وہاں پہ ہوا تھا پوری ایمانداری کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا ہوا تھا، اور ایسے ہی ہوا تھا الحمدللہ، کوئی غلط بات نہیں تھی اس میں۔ یہ جناب دنیا نیوز کی خبر ہے کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہسپتال میں مار دھاڑ کے لیے پولیس اہلکاروں کو فوری پہنچنے کا کہا گیا۔
یہ جو ہے نا سرخی، یہ چونکہ میں نے اخبارات میں بھی کام کیا ہے، میں روزنامہ جناح میں نے کیا، روزنامہ دنیا میں کیا ہے، اوصاف میں کیا ہے، دنیا نہیں سوری دن، اوصاف میں کیا ہے. اور یہ جو خبر کی سرخی ہوتی ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ اس میں میٹھا زیادہ ہے کہ میٹھا کم ہے. اس بات کو سمجھے، یعنی یہ پرسنل سرخی ہے، ورنہ یہ خبر سنگل کالم کی بھی میرٹ کے اوپر نہیں بنتی. یا پھر بنتی تھی کہ جناب کے ڈی آئی جی نے لا قانونیت کا مظاہرہ کیا اور پنجاب حکومت نے اس کو معطل کر دیا. اب یہ سرخی ہے ڈاکٹرز ہسپتال میں مار دھاڑ کے لیے پولیس اہلکاروں کو فوری پہنچنے کا کہا گیا. یہ ایسے مٹھا زیادہ ہے، نفرت کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. اچھا جی، ڈی آئی جی کا حکم ہے، جو میری آواز سن رہا ہے 2 منٹ میں ہسپتال پہنچے، محرر کی اہلکاروں کو ہدایت. مبینہ آڈیو لیک یہ کتنے ہے ویسے؟ یہ ویسے ان کو یہ آڈیو دنیا ٹی وی کے اوپر تو چلا دینی چاہیے تھی، اگر ابھی تک نہیں چلائی تو چل جانی چاہیے. اچھا جی، صحافیوں پر وحشیانہ تشدد کرنے والے اہلکاروں کے خلاف آج 3 بجے تک مقدمہ درج نہ ہوا تو احتجاج کریں گے. ارشد انصاری صاحب کیڑے صحافی؟ سوال یہ ہے. وہ صحافی جو اپنے مالک کا ایک بزنس بچانے گئے تھے، اور وہ مالک جو لوگوں کو ذبح کر رہا ہے، یعنی کہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک داستان. سعید چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، میرے استاد ہیں. ان کی خالہ اچھی بھلی آئی تھی، یعنی کہ بیماری ہوتی ہے. یہ جو کمنٹس آئے ہیں نا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ بیماری یہ ہے اور جناب ہو کچھ گیا ہے. سر سے درد ہو، یہ اگلے نے ٹیومر دا آپریشن کر دیتا. مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ والے کام ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہ جو مطلب کہ ذبح خانہ ہے، بدماشی ہے یہ. اور پھر تکلیف زیادہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے درد کی دوا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مسیحائی کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ والا ظلم کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ خبر یہ ہے کہ ڈاکٹرز ہسپتال پر دھاوا بولنے کے لیے ڈی آئی جی سی آئی اے لیاقت ملک نے پولیس کے واٹس ایپ گروپوں میں ڈاکٹرز ہسپتال میں مار دھاڑ کے لیے پولیس اہلکاروں کو فوری پہنچنے کا کہا. نفری بھجوانے کا پیغام چلوایا گیا، جس کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی. آڈیو میں محرر محمد شفیع کے اہلکاروں کو ہدایت دے رہا ہے کہ نفری فوری ڈاکٹرز ہسپتال پہنچے. ڈی آئی جی کا حکم ہے، صاحب کا کام ہے، جو بھی میری آواز سن رہا ہے 2 منٹ میں پہنچے. اس کے بعد سی آئی اے کے افسروں اور اہلکاروں نے ہسپتال پہنچتے ہی عملے اور صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور جائے وقوع سے اپنے شواہد مٹانے کے لیے ڈی وی آر بھی لے گئے. دوسری طرف صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز ہسپتال میں ہونے والی پولیس گردی کا آج 3 بجے تک مقدمہ درج نہ ہوا تو احتجاج کریں گے. ڈاکٹرز ہاسپٹل میں صحافیوں پر وحشیانہ تشدد پر رد عمل میں دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ارشد انصاری وہی کہ جی جناب وہ ہو گیا ہے. اور ارشد انصاری ابھی کل ہی صدر منتخب ہوئے ہیں، اور صدر منتخب ہوتے ہی ان کے جناب ان کے اوپر یہ ذمہ داری آن پڑی ہے. تو باقی جو ہے وہ ڈاکٹرز ینگ ڈاکٹرز فلانے 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 وہی شروع ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے جی، میں آپ سے صرف یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خبر، میں بطور صحافی، مجھے اس خبر میں صداقت کی وہ ایک مہک ہوتی ہے. وہ خبر بتا رہی ہوتی ہے کہ یار کہ یہ خبر کتنی درست ہے اور کتنی غلط ہے. اس خبر کی کنسٹرکشن، اس خبر کی ایک ایک سطر، اس خبر کا اسلوب، اس خبر کی سرخی، وہ بتا رہی ہے کہ جھوٹو جھوٹ چتالی. اب چونکہ یہ ہمارا پروفیشن ہے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی کہ جو سچی خبر ہوتی ہے اس کی بنتری اور ہوتی ہے، سچ کی اپنی ایک مہک ہوتی ہے سر. اور یہ اب میں اس کی باریکیاں آپ کو کھول کھول کے سمجھا نہیں سکتا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ خبر کی، یہ کسی بھی غیر جانبدار صحافی کو یہ خبر پڑھوائیں، کسی غیر جانبدار صحافی کسی سے، اور اسے پڑھیں اور اسے کہو کہ یار یہ اسمیل کر کے بتاؤ کہ تمہارا جو صحافیانہ ناک ہے وہ کیا کہتا ہے. وہ یہ خبر کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا. ہم وہ جو خبر ہوتی تھی نا کہ جس میں ورژن نہیں لیا ہوتا تھا، جس میں اب یہ صحافت تو خیر ویسی رہی نہیں، تو وہ خبر ہمارا جو سی این ای ہوتا تھا وہ سائڈ پہ رکھ دیتا تھا، خبر نہیں ٹھیک ہے یہ نہیں آنی. تو بہرحال ہم جس عہد کے لوگ ہیں وہاں پر میرا خیال ہے کہ ہم وہ آخری پیڑھی ہیں جس نے صحافتی جو اصول تھے جو وہ پراپر ٹریننگ لی ہوئی تھی.
سر میں جب آیا تھا نا صحافت میں تو میری پہلی جو ڈیوٹی لگی تھی نا وہ فیکس کو آپریٹ کرنے کی لگی تھی. خواجہ فرق سعید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بخشے وہ تھے, اور ساتھ میں وہ کہتے تھے کہ یہ خبریں ری رائٹ کرو. بڑے جتن, یہ ایم اے نہیں ہے, اس طرح نہیں سی کہ جی کہ آ گئے ہو, ہاں جی آ گئے ہیں, چلو کیمرہ پڑھو تو مائک پڑھو تو جناب جاؤ, نہیں اس طرح نہیں ہوتا تھا. اچھا بہرحال یہ والا معاملہ ہو گیا. یہ خبر جو ہے یہ کیا کہہ رہی ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ ایک ہیں جی, یہ ہیں امجد سہیل 3253, انہوں نے ٹیلنگز کے اوپر کمنٹ کیا ہے کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل از اے ورسٹ ہاسپٹل ان لاہور. The actual owners are dual national. Mia Amar is a protectorate owner of this hospital. One of the owner is a nephrologist who also owns a hospital in USA with her family members, all in US, others and retired MS یعنی کہ وہ جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹس ہوتے ہیں آف PIC لاہور, یعنی PIC لاہور کا جو ہے وہ MS رہا ہے اس کا یعنی ایک آنر جو ہے. All earned booty during their jobs. No one can raise a voice against them. Issue is how the hell Mia Amar succeeded in removing a police officer. اچھا یہ تو انہوں نے اپنا غصہ نکالا ہے. تو آگے آ جائیں, یہ ہیں ایک نرگس مجید. انہوں نے لکھا کہ I personally had a very bad experience with the doctor's hospital for my mother. They decided to do surgery of neck for arthritis. The doctor came from USA and she was operated at 2 o'clock in night as doctor had to travel back to USA. Next day, junior's doctor said this is not good surgery and we will have to remove the plate. Doctor put as got infected. یعنی کہ وہ خراب ہو گئی وہ جو پلیٹ انہوں نے ڈالی تھی گلے کے اندر. انفیکٹڈ مائی مدر لیوڈ ایز اے کوادریپلیجک نیک, یہ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے, نیک ڈاؤن اسٹروک فار 3 years اینڈ دین ڈائڈ ڈیو ٹو دس wound which never healed. No one could give us doctor's name and address in America. We came to know that we was not even neurologist میرا دماغ نہ ہوتا. اچھا جی, پھر آگے ہے کہ ایک صاحب ہیں احمد جاوید 5890, ان کی ID ہے. ڈاکٹر ہاسپٹل کی مینجمنٹ بہت کیئر لیس ہے. ایک ریلیٹیو کو گیس کی وجہ سے چیسٹ پین ہوئی. یہ ہوتی ہے, گیسٹرک ایشوز ہوتے ہیں اور بندے کو لگتا ہے وہ جب گیس ہوتی ہے نا پیٹ میں, جس کو تبخیر کہتے ہیں حکیمی زبان میں, تو وہ آپ کا جو یہ جو ہوتے ہیں نا جو لنگز وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ اس کی ڈاکٹری زبان میں اس کو خاص کوئی لفظ کہتے ہیں وہ میں بھول گیا ہوں, تو وہ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. جب اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے, 1 آدھ انچ بھی شاید پورا نہیں اٹھتا ظاہر ہے, تو وہ بندے کو لگتا ہے کہ میرے یہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. اور خصوصاً جو تھوڑا سا میرے جیسا وہمی ہو, جس کو کوئی دل کی تکلیف ہو چکی ہو, اور اس کو لگتا ہے کہ پھر کم پہ گیا, اور وہ دوڑا جاتا ہے ہاسپٹل. ہم تو جاتے ہیں PIC چونکہ سرکاری ہے تو ذرا بچت ہو جاتی ہے تھوڑی سی. ڈاکٹر جو ہیں وہ وہاں پہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں. بہرحال یہاں پر وہ لے کے گئے, وہ کہتی ہیں کہ جی کہ انہوں نے ان کو اسٹنٹ ڈال دیا. یہ اللہ معاف کرے, یہ مجھے ہنسی آ رہی ہے, لیکن یہ کیا ظلم نہیں ہے کہ صرف پیسے. اچھا جی, پھر اس طرح کہ جی شاہ جی ایک ہیں شاہ جی, یہ بھی شاہ جی ہیں, اپی شاہ جی نے. اچھا جی, یہ کہتے ہیں کہ شاہ جی ہم بھی ڈاکٹرز ہاسپٹل کے زخم خوردہ ہیں, وہاں ڈیلی کسی نہ کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ پاکستان ہے. اچھا یہ نا باقی اور بھی کافی سارے ہیں, تو جو میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, ایک اور ہیں صوفیہ ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ جی کہ I have personally suffered the worth of private hospital facility. حمید لطیف ہاسپٹل کا انہوں نے ذکر کیا. مائی انفینٹ ڈاٹر واز پٹ آن وینٹیلیٹر واز, یعنی نومولود جو بیٹی تھی اس کو انہوں نے وینٹیلیٹر کے اوپر ڈال دیا. ناٹ ایون گیون مدرس فیڈ آن ٹائم, اس کو مطلب وہ ماں کا دودھ بھی پلانے کی اجازت نہیں تھی آن ٹائم. دا اسٹاف واز اوور کمیٹڈ both nurse and doctors and were underpaid. Issue is that such medical care facilities are robbing
citizens, robbing citizens in the absence of vigilant regulatory authorities. مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بھی بہت گندا ایکسپیرینس ہے. اسی طرح ویری ویری ٹرو دس ہاسپٹل محمد سہولت صاحب ہیں یہ. ویری ویری ٹرو دس ہاسپٹل از ناؤن فار ہائیسٹ چارجنگ. جسٹ ون اسمال ایگزامپل فار بلڈ کراس میچنگ اٹ چارجز 20,000 ویئر ایز ادر پرائیویٹ ہاسپٹلز چارج 5,000. اٹس private room charges are 26,000 per day, whereas a bigger room in other private hospitals charges 8,000 per day. Other charges are also automatically highest. مطلب وہ رونا پٹنا سر. میں اب آپ کو ایک مزے کی واقعہ سنانے لگا جو میرے ایک دوست نے سنایا. وہ ہے کہ ایک ان کے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اندر ایک برانچ ہے جے ایس بینک کی. وہاں پر جو آپریشنل مینیجر تھے وہ دن رات وہاں پہ کام کرتے تھے. ان کی تنخواہیں اسٹاف کی اور اکاؤنٹس مینٹین کرنا یہ وہ اور مسلسل کافی عرصے سے کر رہے تھے. ان کا یہ گمان تھا کہ میرے یہ سارے ایک طرح سے کلیگ بن چکے ہوئے ہیں. جتنے ڈاکٹر کام کرتے ہیں ان کی مینجمنٹ کے ساتھ رابطہ, ان کے اکاؤنٹ سے رابطہ, ان کے ایچ آر سے رابطہ. ایک رات اس کا نام تھا آصف. ایک رات اس مینیجر یعنی کہ آصف کے والد کو رات 2 بجے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اب وہ اس زوم میں کہ یار میرا اپنا ہاسپٹل ہے, میرے کولیگس ہیں, میں کئی سال سے یہاں پر دن رات کام کر رہا ہوں. وہ اس نے ابا جی کو گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے آئے. اب سی آر پی ہوتا ہے وہ سانس دینا, کیونکہ وہ جب آئے تھے تو وہ مطلب اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ سانس لے رہے تھے, سانس ان کا رک چکا ہوا تھا. تو ان کو سی آر پی دیا گیا, وہ جاں بر نہیں ہو سکے, فوت ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں اب روتے پٹتے انہوں نے, رات کو 2 بجے کا ٹائم ہے, وہ نکلنے لگے وہاں سے. تو انہوں نے کہا پائن کتنے پیسے دو. انہیں کہا پیسے کی کیتا تسی, یعنی سمپل وہ نہیں سانس ہوتا یوں سینہ دبا کے, یا پھر وہ جھٹکے لگاتے ہیں, یا پھر وہ ناک بند کر کے منہ سے سانس دیتے ہیں, اس طرح کے جو سی آر پیز ہوتی مصنوعی سانس دینے کا طریقہ. بس یعنی یہ بندہ تھوڑا سا ٹریننگ لی ہوئی ہو نا اسکاؤٹ کی یا سول ڈیفینس کی یا پھر نرسنگ کی, کوئی چھوٹی موٹی, کوئی بڑی نہیں, کوئی ویڈیو آپ نے دیکھی ہو. یہ اب تو یوٹیوب کے اوپر بڑی آسانی ہے, تو یہ کام آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ سینے پہ زور دینے والا اور مصنوعی سانس دینے والا. باقی وہ جو کرنٹ وغیرہ لگا کے جو شاک دینا تھا جھٹکے, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. تو اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ اور ایک وہ ایک ہما دعویٰ ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ بھی ہو. انہوں نے کہا پیسے, انہوں نے کہا جی لاش ملے گی جب آپ پیسے دیں گے. اب رات کا 2-2:30 کا ٹائم, پیسے کتنے جی 3 لاکھ روپیہ, 3 لاکھ روپیہ. پھر وہ رات کو اس آصف نے جس طرح وہ میرے دوست سے پیسے لیے, کیونکہ وہ بھی اسی چلیں بہرحال, تو اس کا دوست تھا وہ بھی, تو کچھ اس نے خود ارینج کیے اور وہ لاش باپ کی گھر لے کے جانے کے قابل ہوا, اس کو اجازت ہوئی. تو یہ سر بڑے ظالم لوگ ہیں. ظالم اس لیے ہیں کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ظالم اس لیے ہیں کہ یہاں پر قانون جو ہے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا until unless کہ سب سے ویک بندہ پارٹی. قانون کیا ہوتا ہے کہ 2 افراد کے درمیان یا 2 اداروں کے درمیان پیدا ہونے والے تنازع کو کس طرح سے سمیٹنا ہے, نمٹنا ہے, یہ قانون ہوتا ہے. قانون جو ہے وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے, اس کا ساتھ نہیں دیتا. اب یہ ویری کرتا ہے کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر ہوتا ہے اور اس کے نیچے والا نیچے ہوتا ہے. میں نے جس طرح پہلے آپ کو مثال دی کہ ہر سوا سیر کو یا ہر سیر کو سوا سیر کھا جاتا ہے, ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. یہ پاکستان ہے. تو جب تک پاکستان کی بنیادوں میں جو خلل پڑ چکا ہوا ہے, لا قانونیت کا, نا انصافی کا, اور جہاں پر لا قانونیت ہو, نا انصافی ہو, وہاں پر مافیاز ہوتے ہیں, جتھے, وہ ترقی. میرا ایک دوست ہے سر, اس کا ایک اکیلا بیٹا ہے, اونلی 1 سن, نہ بیٹا نہ بیٹی. اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, زندگی دے, اس کی حفاظت کرے, لمبی زندگی دے. وہ جب ہوا نا گریجویٹ ہوا
تو اب وہ سوچی پیا میرا دوست کہ یار کہ کی کریے. تو اس کا ایک دوست تھا, وکیل تھا, یہ صحافی دوست تھا میرا. اس نے اس سے مشورہ کیا یار انو کی کراواں, کیونکہ وہ سمپل وہ بی اے شی اے کیا تھا, سائنس میں اس کی دلچسپی نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ یار میری گل سن, کلا کلا تیرا پتر وکیل بڑھا. کہندا کیوں وکیل کیوں بڑھاواں؟ کہندا دا انٹرسٹ ہے. کہندا پتہ نہیں, میں پوچھاں گا, لیکن وکیل کیوں بڑھا؟ تو اس نے کہا کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ اکیلا ہے, اس ملک میں سروائیو نہیں کر سکے گا اکیلا, ڈاکٹر اکیلا بن کے. وکیل جو ہے نا وہ ایک تگڑی کمیونٹی ہے اور اپنی کمیونٹی کا وہ ساتھ دیتے ہیں. یہ معاشرہ قبائلی معاشرہ ہے, یہ ڈیموکریسی, یہ خواب ہے, جھوٹ ہے پاکستان میں. قانون کی بالادستی جھوٹ ہے. یہ ہم قبائلی سوچ کے مالک ہیں, اور قبائل میں ہوتا ہے کہ ساڑا بندہ, قبیلے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ. تو یہ اس کو وکلا والا قبیلہ جوائن کراؤ تو سکون نال ریٹائرمنٹ زندگی گزاری. تیرے پتر نو تیرے وہ یار دوست جڑے نا وہ پروٹیکٹ کر لیں گے, اس کا قبیلہ پروٹیکٹ کر لے گا. تو جس ملک میں قانون نہ ہو وہاں پر لوگ جو ہے نا تھوڑا سا جو عقل رکھتے ہیں وہ اس طرح سوچتے ہیں. تو بات جو ہے وہ لمبی ہو گئی, لیکن بات تھی کرنے والی جو میں نے کر دی ہے. تو معذرت چاہتا ہوں, لیکن میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے اس سارے ایشو کے اوپر. یار کوئی پوچھنے والے نہیں ہے گا یار, خدا کا خوف ہی نہیں ہے. پیسہ پیسہ پیسہ, اللہ معاف کرے. کوئی وقت نہیں, بہت بہت شکریہ.